نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گرامی قدر محترم خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی رمضان المبارک جو ہے وہ گزرا ہے، اور یہ رمضان المبارک ہم نے گھروں میں گزارا ہے. 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھی، جمعے کی نماز گھر میں پڑھی، تراویح گھر میں پڑھی. غرض یہ کہ ہم گھر سے باہر مسجد تک نہیں جا سکے. اگر ہم غور کریں گے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر دیے. ایک بزرگ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ مہمان جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کا مہمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر میں آ جائے تو ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ ہمارے گھر میں قیام کرے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. تو یہی حالت اللہ کے ان پیارے بندوں کی ہے جو مسجد میں جاتے ہیں، تو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھروں میں واپس جائیں زیادہ سے زیادہ. تو ایسے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، وہ پھر گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد کے کھونٹے ہیں. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت ہی پسند فرماتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایسے مہمان ہیں جو کسی کے گھر چلے جائیں تو وہ 1-2 دن کی مہمان نوازی کے بعد جو میزبان ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ ہمارا مہمان جو ہے وہ چلا جائے. تو اس کے جانے سے میزبان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اس کے لیے کوئی غمگین اور پریشان نہیں ہوتا ہے. تو یہی حال زیادہ تر ہم لوگوں کے مسلمانوں کا ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جلدی اور پھر واپس گھر آ جاتے ہیں. لیکن ایک تیسری قسم کی بھی مہمان لوگ ہیں جو اگر میزبان کو فون کریں کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، تو میزبان چاہتا ہے اس کو وہیں سے ٹرکھانا کہ یہ نہ آئے تو بہتر ہے. اور لیکن اگر آ بھی جائے تو میزبان چاہتا ہے کہ یہ جلدی چلا جائے. تو ہم لگتا ہے کہ ہم تیسری قسم کے لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہی نہیں کہ ہم مسجدوں میں جائیں اور ہم اللہ کے مہمان بنیں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں. آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں یا کہیں باہر میدان میں عید کی نماز پڑھتے ہیں. جب مسلمان لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ہر گلی کے کنارے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس امت محمدیہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو خوشخبری بھی سناتے ہیں مغفرت کی، بخشش کی. لیکن اس بار ہم لوگ اس بات سے بھی معروم رہے
کہ ہم مسجد میں عید کی نماز پڑھنے نہ جا سکے یا کسی میدان میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ جا سکے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم رہے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق جو ہے وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا ہے کہ کم از کم ہمیں ایک صفحہ یا ایک رکوع جو ہے وہ ضرور تلاوت کرنا چاہیے، معنی کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ہماری مغفرت اور بخشش فرمائیں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی یاد کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف بھی تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے ہوں۔ اچھا، اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد فوراً ہی دوسرے دن آدمی روزہ رکھ لے اور یہ 6 روزے جو ہے وہ پورے کر لے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں، بس شوال میں پورے شوال میں کسی وقت بھی یہ 6 روزے پورے کر لے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس بات کے عادی ہیں کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان 6 روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ 6 روزے رکھنے کی عادت ڈال دیں۔ یہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف روزہ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو مخلوق میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ شخص روزے سے ہے، یعنی کہ اس میں دکھاوا جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الصوم لی، کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ لیکن ایک دوسرے الفاظ میں بھی یہ لفظ آیا کہ وانا اجزا بھی، کہ اس کا اجر میں خود ہوں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ جس چیز کا اجر اللہ رب العزت خود ہو تو اس چیز کے کیا ٹھکانے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال کی 6 روزے انسان اگر رکھ لے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ اور اس کی وضاحت محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت انسان کے اس امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اور اس کے ایک نیکی کا اجر اللہ رب العزت 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح اگر کسی شخص نے 10 روز ایک روزہ رکھا تو اس کو 10 روزوں کے بقدر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اب چونکہ 30 روزے مہینے کے ہوتے ہیں تو 300 تو یہ ہو گئے، اور اگر 6 روزے انسان بعد میں رکھ لے تو 60 روزے وہ ہو گئے، تو اس طرح 360 روزے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس طرح جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد 6 روزے رکھنے کا اللہ رب العزت پورے سال کے روزوں کا ثواب ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو
زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنا دے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں احادیث میں اللہ رب العزت نے احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف اذکار ذکر فرمائے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے، اور ایک تسبیح جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لے، اور ایک تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح یہ پڑھ لے، اور 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اذکار ذکر کیے ہیں، یہ ان میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر آپ شروع کر دیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، تو کیا ہم اللہ رب العزت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں خرچ کر سکتے؟ اور یہ بھی، اس میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ پھر بھی ہمارا ہی ہے کہ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اتنا اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم دن میں ایک وقت ایسا مقرر کر لیں، عصر کے بعد، آج کل تو خیر فرصت ہی فرصت ہے، عصر کے بعد وقت مقرر کر لیں، آدھا گھنٹہ اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط بنا دے، قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔